عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ جہاں عام آدمی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، وہیں پر سرکاری ملازمین خواہ وہ فیڈرل کے ہوں یا صوبوں کے ہوں، حکومت سے اپنے سکیلز کے حساب سے مراعات مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ اگیگا کے پلیٹ فارم سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ملازمین نے حکومت کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ 1 سے 17 گریڈ کے ملازمین کو مراعات کے حساب سے، ان کے پے سکیل کے حساب سے ان کو واجبات ادا کیے جائیں، جس طرح سے گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کو پے سکیل کے حساب سے ان کو مراعات دی جا رہی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اگیگا پلیٹ فارم کے مختلف عہدیداران سے، ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت سے ان سے کس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں اور کیا آئندہ بجٹ مالی سال 2025 کا جو 25-26 کا جو بجٹ ہے اس میں ان کے مطالبات پورے ہونے جا رہے ہیں، ان سے کس طرح کے وعدے وعید کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ تنخواہوں میں جو تضاد تھا، تفرقہ تھا کہ ہر بندہ ان کے سکیل الگ ہیں اور الگ الگ تنخواہ لے رہے ہیں، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اور میں نے پہلا مطالبہ جو ہے نا باجوہ صاحب کا جس وقت ہم نے آپس میں نیگوزیشن کی تو یہ رکھا تھا کہ ہماری اپ گریڈیشن کا معاملہ تھا۔ اس میں یہ تھی کہ صوبوں میں تقریباً 14 سے 16 سے ہم اپنے صوبے کی بات کریں تو پنجاب میں 2016 سے انہوں نے اپ گریڈیشن کی ہوئی ہے۔ کلریکل جو سٹاف ہے گریڈ 1 سے مطلب 16 تک اسسٹنٹ تک، تو اس میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں اور کشمیر میں، حتیٰ کہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے مطلب اپ گریڈیشن دی ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہماری جو اپ گریڈیشن انہوں نے کی ہے پچھلے ٹائم تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کی ہے۔ اس میں سکیل انہوں نے تو اگلے دے دیے، خاص کر کے جو ہمارے کلاس 4 کے ملازم ہیں گریڈ 1 سے 4 تک 5 تک ڈرائیور حضرات، ان کو سکیل تو اگلے مل گئے ہیں، نہ تو ان کو کوئی مراحات ملی ہیں، نہ ان کو کوئی فائدہ ملا ہے، حتیٰ کہ وہ ہائرنگ میں بھی ان کی ہائرنگ بھی پچھلی مل رہی ہے۔ ایک غریب ملازم ہے، اگر اس کا 5-7 ہزار میں دیکھیں کوئی گھر یا کوئی چارپائی کی جگہ بھی مل سکتی ہے اس مہنگائی کے دور میں، تو یہ ہم نے ابھی بھی مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ اپ گریڈیشن جو آپ نے دی ہے اس کو سیٹ کیا جائے۔ گریڈ جو UDC ہے اس کو صوبوں میں 14واں سکیل ہے اور اس میں بھی انہوں نے ان کو ہمارے جو مرکز میں انہوں نے 13واں دیا ہوا ہے۔ ان کی مقصد یہ ہے کہ ان کو اگلی ہائرنگ جو 14 کی نہ مل سکے اور اس کی جو سالانہ جو انکریمنٹ ہے اس میں بھی کم اضافہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں 5 سالوں سے ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ پھر ہم نے جناب گریڈ 1 سے 22 تک ہم نے جو بات کی تنخواہ کے تفرقے کے بارے مطلب تضاد ہے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ گریڈ 1 سے 22 تک آپ لوگ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، بڑوں کی کیوں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تو آلریڈی مانیٹائزیشن وہ لے رہے ہیں۔ جس وقت اس سائڈ پہ ہم گئے تو کہتے ہیں مانیٹائزیشن لے رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا ٹائم ہی گزرا ہے تو ان کو 150% دے دیا۔ پہلے ہماری میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ افسروں کی بات ہی نہ کریں، 1 سے 22 تک کیوں بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں، 1 سے 16 تک کریں، مگر اس کے باوجود انہوں نے جناب اب ان کو 150% دے دیا۔ ہم ڈسپیرٹی کا کیس لڑ رہے ہیں تقریباً 2020 سے ابھی تک ہم پہنچے ہیں جی 40% تک، ایک دفعہ 25% ہوا، ایک دفعہ 15% ہوا، اب ہمارا کم از کم جو ہے نا 60% باقی ہے اس 20 کے حساب سے، مگر اس حساب سے جائیں تو مگر اس حساب سے بھی ہم کہتے ہیں اس حساب سے بھی ابھی 60% باقی ہے جو ہمیں انہوں نے نہیں ابھی تک گورنمنٹ بس میٹنگ میں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی وہ جو ہمارا جو مطالبات ہوا ہے جو فروری میں باجوہ صاحب نے کوئی احتجاج کیا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 جو سینئر 3 وزراء ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا ہے، مگر ابھی تک کوئی چیز بجٹ کو 4-5 دن رہ گئے، ابھی تک کوئی چیز سامنے واضح نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ملازمین بڑی بے چینی کا صورتحال ہے، ملازمین میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، لہٰذا مہربانی کریں ہمارے حال کے اوپر رحم کریں، بار بار ہمیں سڑکوں میں تاکہ آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر نہ ہوا تو ہم 10 تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں حاضر ہیں، اپنی بچوں کی جنگ انشاءاللہ لڑیں گے، جہاں تک ہوا انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے نہیں۔ آل گورنمنٹ پینشنرز ایسوسی ایشن جو اسلام آباد کی ہے اس کے صدر معراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معراج صاحب بتائیے گا کہ پینشنرز کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا بہتری اور کیا اچھے پیکیجز دینے جا رہی ہے اور آپ کس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات اور کوشش کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ تک چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز بنے اور حکام بالا تک ہماری آواز پہنچا رہے ہیں. تو اس وقت جو سرکاری ملازمین کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی اس کے جو پسا ہوا طبقہ ہے پینشنرز کا، اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی 200-300% بڑھا دی جاتی ہے تنخواہیں. ہم کہتے ہیں بالکل بڑھائیں آپ، لیکن کم از کم ہمارا بھی تو خیال کریں کہ ہم نے پینشن پہ گزارا کرنا ہوتا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ 10 تاریخ آتی ہے اور پینشن ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے ہمیں. تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے، خدارہ پینشنرز کا خیال کریں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کے تناسب سے پینشن میں اضافہ کیا جائے. کم از کم 100% تو ہونا چاہیے، اور زیادہ کر دیں تو فبیہا. تو میری یہی درخواست ہے. میں آل پاکستان پینشن ایسوسیشن کا صدر بھی ہوں اور فیڈرل سیکرٹری امپلائیز کا کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور اگیگا پاکستان کا میں ڈے 1 کا کارکن ہوں. اور جب ہم نے تحریک شروع کی تھی 2020 میں، تو اس وقت میں حاضر سروس تھا، اور 2023 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی. اسی پاداش میں میں جیل بھی گیا، لیکن میں گھبراتا نہیں ہوں گرفتاری سے، کسی چیز سے. نہ ہم نے کبھی کوئی ایجیٹیشن کی ہے، نہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے رحمان باجوہ صاحب کی قیادت میں، اور الحمدللہ ہم نے اچیومنٹ کی، لیکن جیسی ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں اچیومنٹ نہیں ملی ہے. میں ابھی جو ریسنٹ آپ کو وعدے وعید وہ ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے مارچ میں، اس میں کس طرح کے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ سر ہمیں پوری یقین دہانی کرائی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا. اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پینشن میں بھی اضافہ کریں گے، خاطر خواہ اضافہ کریں گے. تو ہم اس امید میں ہیں. اگر خدا نخواستہ انہوں نے یہ وعدہ وفائی نہیں کی، تو پھر ہم بھی باجوہ صاحب کے ساتھ، اگیگا پاکستان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے اور بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم یہ مطالبات رکھتے ہیں، کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈسپیرٹی ہے سب سے جو باقی اداروں کو مل رہی ہے، تو آج تک اس میں یعنی ہمیں 50-60% ملا ہوا ہے، باقی ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہوا. جو ڈسپیرٹی ہے اس کے مد میں ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے نا، یہ ہماری اپیل ہے، کیونکہ بہت مشکل دور گزر رہا ہے. اس میں ہمارے جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو بجلی کے مد میں، گیس کے مد میں باقی بھی مسائل ہیں، اس سلسلے میں ہمارے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ جو ڈسپیرٹی ہے نا اسے یہ بھی زیادہ کیا جائے، اور کنوینس الاؤنس میں بھی جو ہے اضافہ کیا جائے، اور میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے. یہ ہمارا سننے میں آتا ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کو بڑی میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی ملتی ہے، جبکہ آپ اسی طرح کے مطالبات لے کے پھر وہ اس میں کیا اس بات میں تضاد اور حقائق کیا ہیں؟ ہمارے جو ہے نا کنوینس الاؤنس کا جو ہے میں آپ کو بتاؤں سر، جو ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کا روزانہ کا 100-200 روپیہ کم از کم یہ جو ہے نا وہ لگتا ہے. اور میڈیکل الاؤنس جو ہے ہمیں 2500 یعنی 2500 روپیہ ملتا ہے. تو آج کل 2500 میں کون سا علاج ہوتا ہے؟ بچوں کی دوائیاں اس میں نہیں آتی. جو اگر آپ چیک اپ کے لیے بھی چلے جائیں تو 2-4-5 ہزار روپیہ وہ فیس، 2-3 فیس جو ہے ان کے اس میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. اگر جس طرح سے حکومت کے وزراء نے آپ سے ریٹرن ایگریمنٹ کیا، اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو اگلا لاعمل کیا ہو؟ الحمدللہ باجوہ صاحب نے بڑے ان کے ساتھ یعنی 5-6 مہینے پہلے ان کے ساتھ یعنی کافی ساری میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی MNAs جو تھے اس میں تھے، ہمارے فائنانس کے بھی آفیسر تھے، افسران بالا تھے. انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو ابھی تو فی الحال نہیں دے سکتے، لیکن بجٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو یہ جو ڈسپیرٹی والا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دیں گے. تو انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ممبر تھے ہمارے فائنانس کے جو افسران بالا ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی رحمان علی باجوہ صاحب کو جو ہمارے لیڈر ہیں آل پاکستان کے، اس کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ صاحب اپنے وعدے پر انشاءاللہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری امید ہے انشاءاللہ. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور مراد کے حوالے سے جو مارچ میں
हुकूमत ने इनसे वादे वईद किए थे वो किस हद तक पूरे होने जा रहे हैं इस बजट में, या सिर्फ वादे वईद ही हैं? सर बताइएगा कि मार्च में बताया जा रहा है कि आपसे वादे वईद किए गए थे कि आपकी जो डिमांड्स थी और तमाम सरकारी मुलाजमीन की मराहत और हायरिंग और दीगर जो चीज़ें उसके हवाले से, तो उनमें क्या अपडेट्स हैं, क्या इन्होंने पूरा किया? शुक्रिया। ये वादे वही तक नहीं था, तहरीरी एग्रीमेंट था। वफाकी काबीना के सीनियर तरीन 3 वज़रा इसके अंदर जो है वो शामिल थे, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, अली परवेज़ मलिक साहब स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस थे एट दैट टाइम, अभी मिनिस्टर एनर्जी हैं, और तारिक फजल चौधरी साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और बड़े दरीना और जायज़ मुतालिबात थे, जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की तो निगोशिएशंस हमारी हुई, और आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस जो हैं एक रिटन एग्रीमेंट जो है हमारा इनके साथ हुआ था, जिसमें फौरी रिलीफ के तौर के ऊपर जो है टीचर्स रिसर्चर्स को जो 25% टैक्स रिबेट की छूट हासिल थी वो वफाक में तो जो है, और यूनिवर्सिटीज़ की वो कटौती हो रही थी फरवरी से, उसको वापस लेना था। और इसके बाद जो है इस महीने में अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब के असातिज़ा की भी कटौती शुरू हो गई, बट तकरीबन वो फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं। बाकी जो रिलीफ था बजट के हवाले से थे मामलात, जिसमें महरूम मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो ऑलरेडी पहले से ले रहे थे, क्योंकि जो मखसूस महकमे हैं तकरीबन 14 लाख में से 12 लाख मुलाजमीन 100% से लेकर 300% तक इजाफी मरात ले रहे हैं, जबकि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन वो सारे मामलात एक जैसे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल पे स्केल्स जो है। तो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है डिसाइडेड था, प्लस इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से हायरिंग की प्रपोज़ल आई हुई थी छोटे मुलाजमीन के लिए 100%, और अकॉर्डिंगली इसी तरह उसकी शरह थी जो उन्होंने स्टेट ऑफिस और PWD से उसकी असेसमेंट जो है करवा के जो है भेजा था, वो डिसाइडेड था कि किया जाएगा। फिर हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर एज़ पर रिकमेंडेशन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन जो है 100% का उसके अंदर जो है इजाफा है। और ये आपको बताता चलूँ कि पे एंड पेंशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं डेट वर इन बैक 2020 के अंदर ये बना था और 2021 में ये लागू हो जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किया था। ये भी एग्रीमेंट का हिस्सा था, बट हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस को इन्होंने मशरूत किया था वसाइल के साथ। फिर इसमें हमारे वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन कुछ स्केल्स दिए हुए थे, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि उनको अगले स्केल की मरात भी दी जाएंगी, प्लस हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो है अलाउंस सूबों की तर्ज के ऊपर करना था। इसके ये चीज़ें तो डिसाइडेड थी, प्लस जो हमारा मेन इशू था वो पेंशन रिफॉर्म्स था, इदारों की निजकारी थी, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज रूल 17A, और छोटे मुलाजमीन जो है जिसमें डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट TLA मुलाजमीन थे, इनकी रेगुलराइजेशन था। इसके ऊपर जो है कमेटीज़ जो है वो बनाई गई, ताहाल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। बट पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से तो एक क्लैरिफिकेशन वजारत ख़जाना ने जारी की है, जिसमें जो मुलाजिम 1 जनवरी 2026 को जो रिटायर होगा उसके बाद के जो मुलाजिम जाएंगे वो उसको जो है हिट करेंगे जो लीव इनकैशमेंट। प्लस बजट के हवाले से जो है हमने चार्टर ऑफ डिमांड, क्योंकि ये तो पुराने इश्यूज़ थे, बजट के हवाले से इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं, जिसमें हमने मुतालबा किया था कि तमाम पेस एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के अंदर ज़म करके जो है 50% जो है पे स्केल रिवाइज़ करके 50% तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया जाए तमाम मुलाजमीन के लिए। इसके साथ साथ सेम शरह के ऊपर जो है 50% पेंशन के अंदर इजाफ़ा किया जाए। मज़दूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 50,000। दीज़ वर द इश्यूज़। पंजाब के हवाले से अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो लीव इनकैशमेंट का इशू था, जिसमें हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी 2 बार हमसे मीटिंग करके एक कमिटमेंट की। इस रिटन एग्रीमेंट में भी था कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब गवर्नमेंट के साथ लीव इनकैशमेंट का इशू और दीगर पंजाब मुलाजमीन के जो इश्यूज़ हैं वो टेकअप करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दीगर चीज़ों के ऊपर तो अभी कोई उस तरह से पेशरफ नहीं है। एक सब कमेटी की मीटिंग तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही में हुई है, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न थे। दिस इज़ द एग्रीमेंट और हमारी डिमांड्स। आज तक की जो ख़बरें हैं, जो हमें पता लग रहा है कि वफाकी वज़रा भी अपने उस जो एग्रीमेंट किया उसके ऊपर कायम है। फाइनेंस डिवीज़न भी जो है फ़िलहाल ये कह रही है कि जी बिल्कुल जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर हम कायम रहेंगे। बट जो पुराने वादे वईद और जो पुराने हमारे तल्ख तजर्बात हैं
آپ کے چینل کے توسط سے میں ملازمین کو بھی کہوں گا کہ اس ایگریمنٹ کے اوپر پہرا دینے کے لیے آپ کو ہر صورت میں 10 جون کو پہنچنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اس ایگریمنٹ پہ پہرا بھی دیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم یوم تشکر منائیں گے. بصورت دیگر یہ جو پروٹیسٹ ہوگا خدا نخواستہ ریٹن ایگریمنٹ سے اگر گورنمنٹ ہٹتی ہے تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ یا دھرنے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا, اور وہ تمام ہم صوبائی اور وفاقی ملازمین کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہیں پہ دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کریں گے. بٹ ٹل ناؤ اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ جو ہے ہمیں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ایز پر ایگریمنٹ, ہائرنگ کے حوالے سے ون ٹائم ڈسپنسیشن اپ گریڈیشن اور ڈسیبل امپلائیز کے جو ہے اس کے اوپر ایگری کر رہی ہے. جو اس سے ہٹ کے جو ہے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس پلس جو ہے پینشن, اس کے اندر کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا ہے پے اسکیل ریویژن, اس کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. ملازمین کی ایک بڑی تعداد آ جاتی ہے, گورنمنٹ کے ضمیر کو اگر جھنجھوڑ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کتنے ملازمین جو ہے پریشانی کا شکار ہیں. قربانی آپ کے سامنے ہے. سرکاری ملازم 1 سے 16 کی بات کی جائے تو میں 16 گریڈ کا ملازم ہوں. باخدا کہ میری گنجائش نہیں ہے کہ میں اس دفعہ جو ہے قربانی کر سکوں, تو جو چھوٹا ملازم گریڈ 1 سے 4 کا ہے اس کے کیا معاملات ہوں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر ٹیکس سلیبس بھی جو ہے واپس کریں گے اور ایک اچھا ریلیف جو ہے چھوٹے ملازمین کو دیا جائے گا, بالکل اسی طرح جس طرح سے وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, MNAs اور MPAs کی تنخواہوں کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے. وہاں پہ تو IMF سے نہیں پوچھا گیا, مگر جب ہماری باری آتی ہے تو IMF سے پوچھا جاتا ہے. امید ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ ہم نے 400% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, تو 30% تک اگر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس یا ڈسپیرٹی ختم نہیں کرتے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کر دینا چاہیے. بصورت دیگر ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. وزارت خزانہ کے ہی ملازم ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے زندگی کا زیادہ وقت جو ہے وہ اس منسٹری کو دیا ہے, کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی اور اس بجٹ میں کیا توقعات آپ کی ہیں حکومت سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے, ہمارے باجوہ صاحب کا اور ہماری کور کمیٹی کا آپ نے انٹرویو لیا. میں تقریباً 40-42 سال سے میں منسٹری آف فائننس کا ملازم ہوں. یہاں پہ سب سے مین مسئلہ جو ہے میڈیکل کنوینس, یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کنوینس کے مسائل یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور یہاں ان کو فیس کرنا پڑا ہے. میڈیکل کے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور کنوینس کے مسائل فیس کر رہے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں صرف 2 ہاسپٹل ہیں, پولی کلینک اینڈ پیمپس. یہاں پہ یہ پوری ریکوائرمنٹ ملازمین کی پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ یہاں پہ بیشتر سائڈ سے علاقوں والے آئے ہوئے تمام کے تمام لوگ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کنوینس میں اضافہ کیا جائے. جو آج سے 40 سال پہلے کنوینس مل رہا تھا آج بھی وہی مل رہا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کنوینس اور اس میڈیکل میں اضافہ کیا جائے. بتائیے گا کہ اگیگا کے پلیٹ فارم سے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ کیا مطالبات رکھتے ہیں کہ 1 سے 16 کے گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی آئندہ بجٹ جو 2025-26 پیش ہونے جا رہا ہے اس میں وہی مراد ملیں جو گریڈ 16 سے اب 22 تک جو ہے وہ مل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ گریڈ 1 سے 16 تک جتنے بھی ملازمین ہیں شروع سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہمیں جو انہوں نے اسکیل دیے ہیں وداؤٹ بینیفٹ, ہمیں انہوں نے اسکیل جو دیے ہیں وداؤٹ بینیفٹ. ابھی میرا 8واں اسکیل ہے, میں 8ویں گریڈ میں ہوں, لیکن میری سیلری کیا ہے, میری 50,000 روپے سیلری ہے. مطلب وداؤٹ بینیفٹ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. پہلی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جو اسکیل دیے گئے ہیں وہ اس میں اپنے جو اس کے بینیفٹ ہیں وہ بھی دیں. دوسری بات یہ کہ ابھی پیچھے ہم نے جو احتجاج بھی کیا تھا, دھرنے بھی دیے تھے, رحمان باجوہ صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے, ہمارے جو لیڈر ہیں, تو اس میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ نے, جس کے اندر 3-4 منسٹر ہیں, کمشنر اسلام آباد ہیں, DIG اسلام آباد ہیں, وہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کے اوپر جو یہ اس کے مطابق
हमें जो हमारे बेनिफिट, जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें दें। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। तीसरा यह है कि अब देखें कि 1 से 16 तक जितने भी अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बेचारे, उनकी आप सैलरियाँ चेक कर लें, उनकी आप बेनिफिट चेक कर लें, आप देख लें, पता है इनको, गवर्नमेंट को पता है, अच्छी तरह से पता है, लेकिन नहीं दे रहे बेचारे। अभी कई चीज़ें ऐसी हैं, अभी हमारे सरकारी मुलाजमीन बेचारों के अंदर जो एक वो अभी पाई जाती है, एक मायूसी पाई जाती है, इंतहाई दर्जे की मायूसी पाई जाती है। हमारी कोई बात, हम एहतजाज भी हम करते हैं, धरने भी हम देते हैं, रहमान बाजवा साहब बड़ी इसमें एफर्ट करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। हमने तो सुना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए मेडिकल की सहूलतें फ्री हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, चीज़ें, जबकि आपके जो मुतालबात हैं उनमें भी ये चीज़ मौजूद है, तो ये क्या समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ जी आपको, मेडिकल का मैं आपको बताता हूँ जी। मेडिकल ये हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अंदर 2 हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक। आप पॉली क्लिनिक में चले जाएं, मैं चला जाऊं, हम सच्ची बात है कि हम अपने बच्चों का अपना वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते। क्या मेडिकल अलाउंस, आप मेडिकल अलाउंस हमारे पे स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा मेडिकल अलाउंस चेक कर लें। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मैं अब कन्वेंस अलाउंस जो हमें दे रहे हैं, अब मुझे कन्वेंस अलाउंस कितना मिल रहा है, 1700 से 1800 रुपये। अब 1700-1800 डेली आने जाने का 200 रुपये का खर्चा है, 6000 रुपये मेरे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो मैं आता जाता हूँ ऑफिस, 6000 रुपये मिल रहा है, 1800 रुपये, तो कहाँ जाएँ फिर हम। आपका लाया अमल क्या होगा कि अगर ये 10 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है, अगर इसमें आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो अगला लाया अमल आपका क्या? अगला लाया अमल बिल्कुल तैयार है, हमारे रहमान बाजवा साहब, हमारी कोर कमेटी बिल्कुल तैयार है। हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। जो हमारे साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसके अंदर 3-4 फेडरल मिनिस्टर हैं, जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब हैं, अली परवेज़ मलिक साहब हैं, तारक फजल चौधरी साहब हैं, सीनियर मोस्ट ये मिनिस्टर हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है। अगर हमारे उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो अगला रास्ता फिर यही है कि हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। आगे हम यही करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 10 को बजट सेशन तो इन्होंने बुला लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 12 या 13 को जाके ये बजट पेश किया जाएगा। तो जिस दिन ये पेश करेंगे, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानते, बाजवा साहब मिल रहे हैं, हमारी कोर कमेटी इनसे डेली की बुनियाद पे मिल रहे हैं, इनसे बातचीत चल रही है हमारी, अगर हमारे मुतालबात नहीं मानते तो फिर हम धरने पे जाएंगे, धरना देंगे हम इंशाल्लाह। और पूरे ऑल पाकिस्तान जितनी भी अगीगा है, सारे पूरे फेडरल में यहाँ पे आके धरना देंगे, पूरे सूबों से भी लोग आएंगे, यहाँ फेडरल के भी लोग होंगे, और इंशाल्लाह हम रहमान बाजवा साहब की क़यादत में बेहतरीन एक बहुत बड़ा धरना देंगे। यही हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े लोगों ने, इन लोगों ने जो समझदार है, उन लोगों ने यही जो पहले से चल रहा है, डिस्पैरिटी अलाउंस है या बुनियादी तनख्वाहों में ज़म किया जाए, ठीक है ना सर। मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, यही मुतालबा है कि इसको ज़म किया जाए। और दूसरा मतलब है ना कि एक नाचार को देखा जाए, यकसा किया जाए। कब से ये लोग लगे हुए हैं इसके पीछे, तो मेरे ख़्याल में कि कुछ हुआ नहीं है। और वस्सगीन बिस्सब्र वस्सलात, जबकि हम अल्लाह ताला फरमाते हैं मांगो मुझसे सब्र और नमाज के साथ, हमने ये चीज़ छोड़ा हुआ है और उसी का वो करा रहे हैं। बजट में आपका क्या मुतालबा है कि इस बजट में किस तरह के अलाउंसेज आप चाहते हैं? जो अलाउंसेस, डिस्पैरिटी अलाउंसेस, ये जम बुनियादी तनख्वाह जो है इसमें ज़म हो जाए, यही हमारा मुतालबा है, ठीक है सर। और बकाया आपको उम्मीद है कि मौजूदा बजट में ये जो है ये पूरा कर दिया जाए? इंशाअल्लाह लजीज। मैं अगर भीख मांग रहा हूँ तो पुश्तो में शेर है, ब्याह में कुड़ाटोल साहिल अखपल टोटे टोटे कचकोल। यार बाजवा साहब सुने, ब्याह में कुड़ाटोल साहिल अखपल टोटे टोटे कचकोल, खैर द पुख्तनो न द पुख्तो द पारा ख्वाड़ा। अगर मैं ये भीख मांग रहा हूँ तो मैं अपने मुसलमान ऑफिसर से मांग रहा हूँ, और यही हमारे सब कुछ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे अमल होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्लास 4 के एक सरकारी मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आइंदा बजट 2025-26 में आप हुकूमत से क्या मुतालबात आपने अगीगा के प्लेटफॉर्म से किए हैं,
اور حکومت سے کس طرح کی مراعات آپ چاہتے ہیں جو کہ اور مطالبہ بھی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کلاس 4 کا جو ملازم ہے وہ بہت مشکل سے گزارا کر رہا ہے، انتہائی مشکل سے، اتنی قلیل تنخواہ میں اور اتنی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں یہ بہت مجبور ہو چکا ہے۔ ہمیں اگیگا کے پلیٹ فارم سے کافی سارے مراعات ملی ہیں، بہت سارے فائدے ملے ہیں، لیکن وہ جس طرح آفیسرز کو یا دیگر کو ملے ہیں وہ ہمارے لیے ناکافی ہیں۔ جیسے ون ٹائم ڈسپنسیشن ہے، ہمارے سکیل اگلے تو دے دیے لیکن الاؤنسز پچھلے ہماری وہ تنخواہ میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی درجہ چہارم کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو کیا جائے وہ مہنگائی کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، اور ون ٹائم جو آپ نے ڈسپنسیشن دی ہے برائے مہربانی آپ کلاس 4 کا خیال کریں، اور ان کو سکیل بھی اگلے تو دے دیے لیکن ان کو الاؤنسز بھی اگلے ان کو ملنے چاہیے، تاکہ یہ جو طبقہ ہے پسا ہوا طبقہ ہے اور انتہائی مشکلات کا شکار ہے، تاکہ یہ کچھ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے، ان کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس پہ پورا اتریں گے۔ فیڈرل کیپٹل اور تمام صوبوں کے گرینڈ الائنس ملازمین کا مطالبہ ہے کہ آئندہ بجٹ 2025-26 میں ان کے مطالبات مانے جائیں، جس میں ان کا مطالبہ ہے کہ 1 سے 17 گریڈ کے ملازمین کو وہی مراعات دی جائیں جو کہ 17 سے 22 گریڈ کے ملازمین کو دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اعلیٰ وفاقی وزراء نے ریٹن معاہدہ بھی کیا ہے اور امید ہے کہ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا تو ان کے مطالبات مانے جائیں گے۔ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو دوسری صورت میں یہ دھرنا دیں گے اور اپنی حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ دیکھتے رہیے اب تک کے خصوصی پروگرام عوام تک۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔